ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک اور ماڈیول میں۔ آپ کو پتہ ہے ہم رول آف ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور لاسٹ ماڈیول میں ہم نے دا اسکول آف ون کی بات کی تھی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اپنے اسکول کی کہانی سنائی تھی۔ وہ اپنے اسکول کی کہانی تو 60s کے زمانے کی تھی، اور اسکول آف ون 2009 میں شروع ہوا تھا۔ تقریباً 50 سال کا فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسکول آف ون فیوچر بن جائے گا تمام دنیا میں اسکولز کا۔ اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اور بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کالج کی طرف چلتے ہیں۔ میرا اپنا ایکسپیرینس کالج اور یونیورسٹی میں کیسا رہا، وہاں پر بھی رول آف ٹیکنالوجی کا بڑا رول ہو سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتی ہے ٹیکنالوجی۔ کالج میں جب ہم گئے تو اس میں خاص بات یہ تھی کہ زیادہ آزادی تھی آپ کو، زیادہ ایکسپینسو تھا کالج۔ آج کل تو اور بھی زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے کالج۔ اس میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ تھی، مختلف طرح کے بچے آ رہے تھے پڑھنے کے لیے، طرح طرح کے بچے آ رہے تھے پڑھنے کے لیے، جن کے لرننگ سٹائلز بہت مختلف تھے۔ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ اس وقت کالج میں بھی اور یونیورسٹی میں سینس آف انوویشن نہ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، اور نہ اس کے بارے میں کوئی خاص بات کی جاتی تھی۔ صرف امتحان پاس کر لینا اور ایک اچھا جاب لے لینا، اس کو ہی کافی سمجھا جاتا تھا۔ تو سینس آف انوویشن کا ذکر یا سینس آف انوویشن کا احساس، انٹرپرینیورشپ کا احساس، کریٹیوٹی کا احساس اس وقت نہیں تھا۔ میرے خیال میں باہر کے ملکوں میں بھی نہیں تھا جتنی آج کل اس کی ضرورت ہے۔ آج کل تو غالباً کچھ ملکوں کا زندہ رہنے کا دار و مدار انوویشن، انٹرپرینیورشپ اور کریٹیوٹی کے اوپر ہے۔ اچھا، بہت کم بچے تھے۔ میں گورنمنٹ ہائی اسکول، گورنمنٹ کالج ملتان، ایمرسن کالج بھی کہتے تھے اس کی بات کر رہا ہوں۔ پورا ملتان بہت بڑا شہر ہے، اس وقت 2 کالجز تھے صرف۔ ایک گورنمنٹ کالج بوسن روڈ ملتان تھا، اور دوسرا کالج ولایت حسین اسلامیہ کالج تھا، اگر مجھے نام صحیح یاد ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے سارے بچے اسکول سے جب انہوں نے میٹرک پاس کیا تو کتنے تھوڑے بچوں کو کالج جانے کا موقع ملا، اور بہت سارے بچے جو تھے وہ وہیں پر انہوں نے کسی وجہ سے ان کی پڑھائی ختم ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کالجز کی تعداد بڑھانی ہے، یا ایک کالج کتنے بچوں کو کیٹر کر سکتا ہے، اس کی بات بھی ہم کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے کالج کے اندر جو ایک ٹیچر مجھے کبھی نہیں بھول سکتے، وہ اے بی اشرف صاحب تھے، جو اردو پڑھاتے تھے ہمیں۔ ناظرین، میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ پاس کی بعد میں یو ای ٹی جا کر، اور اس کے بعد جو میرے کیریئر میں اور میرے دوستوں کے کیریئر میں جو فرق پڑا، یا جہاں کہیں بھی میں ان سے تھوڑا آگے رہا، وہ صرف ایک وجہ سے آگے رہا کہ ہمیں اے بی اشرف جیسا استاد میسر تھا، اور وہ بھی اردو کے استاد تھے۔ وہ اردو ہمیں جب وہ پڑھاتے تھے تو ایک سما بن جاتا تھا۔ اب اس طرح کے استاد کو یقیناً ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ریپلیس نہیں کیا جا سکتا، لیکن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس کی ریچ بہت زیادہ بڑھائی جا سکتی ہے۔ اس وقت صرف 40 بچے بیٹھ کے اشرف صاحب سے پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم 40,000 بچے کر سکتے ہیں، 40 لاکھ بچے کر سکتے ہیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ مجھے ابھی تک یاد ہے علامہ اقبال کا کلام جب وہ پڑھایا کرتے تھے، فیض صاحب کا اس زمانے میں تھا نہیں ہمارے نصاب میں، اس میں شکوہ جواب شکوہ ایک سما بن جاتا تھا۔ ان کی ڈیڈیکیشن، ان کی اردو زبان سے لگاؤ، ان کا جس طریقے سے محنت سے اور جس طرح پورے جنون کے ساتھ، جنون کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، جنون کے ساتھ وہ لیکچر دیتے تھے، اور جنون کے ساتھ وہ جنون ٹرانسفر بھی کر دیتے تھے اپنے بچوں کے اندر۔ اس کے بعد پھر وہ یہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے تھے جو آج کل ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، ڈیزائن، ایکچوئل ڈیزائن، اوریجنل ڈیزائن، کہ ہم ناول پڑھیں، بڑے آتھرز کے ناول پڑھیں اور ان کو کرٹیسائز کریں۔ ہم خود سے کرٹیسائز کریں، کسی اور کا کرٹیسزم کی میں بات نہیں کر رہا، خود سے اپنا کرٹیسزم لکھنے کی کوشش کریں۔ مجھے یاد ہے گرمیوں کی چھٹیوں میں انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ پریم چند کے گودان اور میدان عمل تم نے ضرور پڑھنا ہے، پریم چند کے افسانے ضرور پڑھنے ہیں۔ اسی طرح ایک اور
اداس نسلیں مجھے یاد ہے اچھی طرح، انہوں نے ہمیں ریکمینڈ کیا تھا. گورکی کی ماں انہوں نے ریکمینڈ کی تھی کہ یہ آپ نے پڑھنی ہے. اردو ٹرانسلیشن اس کا موجود تھا ہمارے پاس، اس وقت بازار میں اویلیبل تھا. تو یہ ساری کتابیں میں نے اکٹھی کر کے سمر ویکیشن میں ان کو پڑھا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی. پریم چند کو آج بھی میں اپنی ٹیکنیکل کلاسوں میں ان کا ذکر کرتا ہوں. جب میں کمپیوٹر سائنس پڑھا رہا ہوتا ہوں، گراف تھیوری پڑھا رہا ہوتا ہوں، الگورتھم پڑھا رہا ہوتا ہوں، پڑھنے کی بات جب ہو رہی ہوتی ہے، پیڈاگوجی کی بات جب ہو رہی ہوتی ہے، تو پریم چند کا نام ہمیشہ آتا ہے. بڑے بھائی صاحب ان کا ایک افسانہ ہے جو اسی کشمکش کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ پڑھائی کس طرح سے کی جاتی ہے اور مارکس بعض دفعہ کیوں نہیں آتے اور کیوں آ جاتے ہیں. تو ناظرین، وہ زمانہ بہت اچھا، بہت خوبصورت زمانہ تھا. اس میں فیلڈ مارشل ایوب خان کے خلاف ایک تحریک چل رہی تھی، ایک سیاسی زمانہ تھا، ایک سیاسی آگاہی کا زمانہ تھا، ایک رومانٹک زمانہ تھا. میں جب بھی یاد کرتا ہوں اس زمانے کو تو مجھے ایک عجیب فیلنگ ہوتی ہے.